کرنا چاہتے ہیں. یہ کرامت اور یہ بزرگی صرف ظاہری ایک عالم کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ بزرگی کرامت اسی کے اندر ہوگی کہ جو کہیں پر ہوتا ہو اور کہیں کو دیکھ لیا کرتا ہو. سبحان اللہ. ہوتا کہیں پر ہو, دیکھتا کہیں ہو, جس میں کہیں ہو, نظر کہیں ہو. جس کو اللہ یہ طاقت دے یہ برکت اسی میں ہو سکتی ہے, اور جس میں یہ برکت ہوتی ہے ہم اسی کو کہتے ہیں اولیاء کرام, ولی, قطب, اقطاب, ابدال, غوث, خواجہ. ان کے غلام بھی اپنے وقت کے ہوتے ہیں ولی. تو انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ حضرت چلے ہم لوگ کے ساتھ, اور جب ہم لوگ کے ساتھ چلے تو فرید پور یا فرید آباد فرید پور کہ وہاں کے بہت سارے مہمان یہاں آتے ہیں, اور اس سال بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے غیاث الدین کے مرید ہیں یہ سب فرید پور والے. دعا ہے کہ مولا ان سارے مریدین معتقدین کی عمروں میں برکتی عطا فرمائے. کلکتہ کے سارے مریدین معتقدین آج بھی تشریف فرما ہے. کھانے کا اہتمام انتظام وہی لوگ کر رہے ہیں, اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فرید پور والوں کی غیاث الدین کے حکم پر یہ آپ کی محنت ان کی محنت ہے. دعا ہے کہ اللہ ان کی ہر جائز تمنا پوری فرمائے. فرید پور جب ہم لوگ پہنچے تو حضرت نے فرمایا مجھے حاجت ہے, دیکھو کہیں پانی کا انتظام ہو تو گاڑی کو روکو. ان لوگ کہنا یہ ہے جیسا ان لوگوں نے بتایا, چند جگہوں پر ہم نے گاڑی روکنا چاہا, آبادی ملی, مسجدیں نظر آئیں, پانی کا انتظام تھا, روکنا چاہا. حضرت نے فرمایا نہیں, گاڑی آگے بڑھاؤ. آگے گاڑی بڑھتی رہی. جب ہم روکنا چاہتے تھے حضرت تاج الشجع فرماتے گاڑی آگے بڑھاؤ. گاڑی آگے بڑھتی رہی. کافی دیر ہو گئی, دور تک ہم لوگ نکل آئے, اور پھر ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں روڈ سے دور ہٹ کر تھوڑا سا دور تھوڑی دور پر ایک گاؤں تھا. وہ گاؤں میں نہ کوئی مسجد نظر آ رہی تھی, نہ کوئی مینار معلوم ہو رہا تھا. ظاہراً لگ رہا تھا ہندوؤں کا گاؤں ہے. حضرت نے فرمایا بس گاڑی یہیں پر روک دو. روکو نہیں بلکہ دائیں موڑ لو, اور دائیں گاڑی مڑ گئی. آنے والے راستے پر گاڑی چلتی رہی, گلیوں سے گزرتی ہوئی گاڑی چلی, اور ایک ٹوٹے پھوٹے مکان, دیوار, مٹی کے مکان کے پاس جب گاڑی پہنچی تاج الشجع نے کہا بس گاڑی روک دو. ہم نے وہاں پر گاڑی روک دی. اتر کے معلوم کیا تو پتا چلا یہ گھر کسی مسلمان کا ہے. دوست کہہ دو سبحان اللہ. یہ گھر کسی مسلمان کا ہے. نہ کوئی کتبہ تھا, نہ کوئی بورڈ لگا تھا, نہ کوئی نام لکھا ہوا تھا, نہ کوئی دیوار یہ بتا رہی تھی کہ یہ مسلم کا گھر ہے. جبکہ اس گھر میں, اس گاؤں میں اکثر ہندوؤں کے مکان ہیں, 2-4-10 گھر ہی مسلمانوں کے ہیں. ان میں سے ایک گھر وہ مسلمان کا تھا. حضرت گاڑی سے اترے اور فرمایا کہ گھر والوں سے اجازت لو, ہم یہاں جانا چاہتے ہیں. حضرت اندر تشریف لے گئے. اس گھر میں ایک ضعیفہ تھی, اور غالباً اس کے ساتھ کوئی بچہ رہا ہوگا مگر اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا. ضعیفہ تھی. کہا گیا بیلی شریف کے عالم آئے ہیں, آپ یہ ضرورت ہے. انتظام ہوا, حضرت تشریف لے گئے. ضعیفہ آنگن میں آئی, کہتی ہے ضعیفہ یہ کون عالم آئے ہیں کہ جن کے پیچھے اتنے علماء ہیں, جن کے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں. عالم کو میں نے دیکھا ہے تنہا چلتے ہوئے, اور بہت سے عالم کو میں نے دیکھا, مولوی کو دیکھا ہے, مگر یہ کون عالم ہے, کیا نام ہے ان کا کہ جو ان کے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں, اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں. کسی نے کہا یہ اظہری میاں ہیں, یہ تاج الشریعہ ہیں, یہ اختر رضا خاں ہیں. تو ضعیفہ بول اٹھی کیا یہ اظہری میاں میرے پیر میرے گھر تشریف لے آئے, میرے پیر میرے گھر تشریف لے آئے. اے بولنے والوں صحیح بتاؤ کیا یہ میرے اظہری میاں ہیں؟ کہاں یہ اظہری میاں ہیں؟ کہتی ہیں خدا کی قسم 20 سال پہلے میں مرید ہوئی تھی, تب سے سوچ رہی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار میرا پیر اپنا چہرہ ہمیں دکھا دے. سبحان اللہ. میرا پیر میرے یہاں آ گیا ہے. نعرہ رسالت. تاج الشریعہ آ گئے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد تاج الشجع باہر تشریف لائے. فرمایا وضو کا پانی لاؤ. وضو کیا اور اس کے بعد باہر آنے لگ گئے. ضعیفہ اندر سے بولتی رہی حضور میں آپ کی باندی, میرا سلام قبول کریں. اظہری میاں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑے.
پریشان نہ ہونا، قیامت میں ہم تجھے تلاش لیں گے، میدان محشر میں ہم تجھے تلاش لیں گے۔ میاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا ہی چاہتے ہیں، یہ برکتیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو صرف عالم نہیں ہوتا، بلکہ عالم کے سوا ہم جنہیں ولی کہتے ہیں، ہم جنہیں غوث کہتے ہیں، خواجہ کہتے ہیں، قطب اقطاب کے نام سے ہم جنہیں یاد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ کہے مگر شہباز کی عقیدت یہ کہتی ہے اگر وہ مومن ہے جہنمی ہے، اظہری میاں کو دیکھ لے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔